السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے متنی قاعدے کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ساکن کے بارے میں، حمزہ ساکنہ کے بارے میں اور حروف قلقلہ کے بارے میں۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ڈیلی کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں متحرک کے بارے میں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جو سائن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جزم کا سائن ہے، اور جس حرف پر آپ کو یہ سائن نظر آئے اس کا مطلب ہے وہ جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ متحرک حرف اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر کسی حرف پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، کوئی سی بھی حرکت ہے تو اس حرف کو اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، جبکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس حرف کو آپ نے اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ہے ایک حرف با، اور با کے اوپر ہے حرکت زبر۔ اس حرف پر حرکت ہے اس لیے اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب یہ جو حرف ہے اس کے اوپر حرکت آ گئی، اب اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ با کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم نے سنا کہ جس حرف پہ حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ با کے اوپر ہے جزم، اس حرف پر سکون یعنی جزم ہے اس لیے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم آنے کی وجہ سے اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے، حرکت آنے کی وجہ سے اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم قاعدہ ہے، اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے یعنی اگر حمزہ ساکنہ ہو تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم قاعدہ ہے یہ قلقلہ۔ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا معنی ہے جنبش، یعنی کسی چیز میں حرکت پیدا کرنا۔ قلقلہ کا معنی جنبش یعنی کسی چیز میں حرکت پیدا کرنا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح گیند کو دیوار پر مارا جائے تو وہ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم ساکن حروف قلقلہ کو پڑھیں گے تو اس میں بھی آواز مخرج سے ٹکرا کر واپس آئے گی، آواز واپس آئے گی۔ اب حروف قلقلہ جو ہیں یہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ جو 5 ہیں یہ ہیں حروف قلقلہ۔ ان 5 حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن یعنی اگر آپ یہ لفظ یاد کر لیں تو آپ کے لیے یہ 5 حروف یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ انہی 5 حروف کا مجموعہ ہے، قطب جدن۔ یاد رکھیے تمام حروف قلقلہ میں قلقلہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، لیکن مختلف حالتوں میں اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے ساکن قلقلہ،
جب حرف کلکلا ساکن ہو تو اس میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا. آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. اگر حروف کلکلا ساکن ہو یعنی اس پہ جزم ہو تو پھر اس میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا. اب کیسے ظاہر ہوگا؟ آپ کے سامنے یہ مثال ہے نیچے. اب با جو ہے یہ حروف کلکلا میں سے ہے. اس میں ہم کلکلا کریں گے. اب کلکلا کیسے کریں گے؟ اب آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. اب تو یہ تو مثال تھی ساکن کلکلا کی. اب اگر مشدد کلکلا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ جب حرف کلکلا مشدد ہو تو ان میں کلکلا جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا. جب حرف کلکلا مشدد ہو تو ان میں کلکلا جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا. اب آپ نیچے دیکھیں اس میں جو مثال ہے با کے اوپر تشدید کا سائن ہے. جب کسی حرف پہ تشدید کا سائن ہوتا ہے تو اسے مشدد کہتے ہیں. اب یہاں پہ با کے اوپر تشدید ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ جماؤ کے ساتھ. ابا ابا. اگر ساکن ہے تو خوب ظاہر کرنا ہے اب، اور اگر مشدد ہے تو جماؤ کے ساتھ. ابا ابا. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے مشق بھی کریں گے تو پھر آپ کو لیے مزید یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آئیے اس سبق کی ہم مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات. حمزہ تا زیر ات. حمزہ تا پیش ات. ات ات ات. ہم نے ابھی پیچھے جو قواعد پڑھے ہیں ان میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تا یہاں پہ ساکن ہے اس لیے اس کو ہم اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ات ات ات. اب اگلا جو حرف ہے یہ حروف کلکلا میں سے ہے. حروف کلکلا کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس میں آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. حمزہ طا زبر اط. حمزہ طا زیر اط. حمزہ طا پیش ات. ات ات ات. حمزہ ز زبر از. حمزہ ز زیر از. حمزہ ز پیش از. از از از. حمزہ ذال زبر از. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال پیش اذ. از اذ اذ. حمزہ ضا زبر عض. حمزہ ضا زیر اذ. حمزہ ضا پیش اذ. عض اذ اذ. حمزہ ثا زبر اث. حمزہ ثا زیر اث. حمزہ ثا پیش اث. اث اث اث. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس اس اس. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد
زیر اس حمزہ صاد پیش اس اس. جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔